بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزاکم اللہ۔ آج کا مضمون ہے عنوان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا، تخلیق، آزمائش اور دنیا کی ابتدا۔ تمہید، انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پہلا انسان کون تھا؟ جنت سے زمین پر بھیجنے کا واقعہ؟ انسان کو خلافت کیوں دی گئی؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے ان کی سیرت اور ان سے متعلق قرآنی واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا۔ ترجمہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورۃ البقرہ 30۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ مختلف احادیث کے مطابق اللہ نے مختلف اقسام کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سفید رنگ، مضبوط جسم اور خوبصورتی عطا ہوئی۔ دو فرشتوں اور ابلیس کا سجدہ۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، نہ خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقت من طین۔ اس واقعے کی وجہ سے ابلیس مردود ہوا اور قیامت تک کے لیے ملعون ٹھہرا۔ 3، حضرت آدم علیہ السلام کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتے ان ناموں کو نہ جان سکے۔ اس سے علم کی فضیلت اور انسان کا مقام ظاہر ہوا۔ 4، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ قرآن میں الزوج کا لفظ آیا ہے جس سے مراد بیوی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ 5، جنت کی زندگی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا گیا۔ انہیں ہر نعمت دی گئی مگر صرف ایک درخت کے قریب جانے سے روکا گیا۔ سورۃ البقرہ 6، آزمائش اور لغزش۔ ابلیس نے وسوسہ دیا، اس درخت کے پھل سے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ دونوں نے درخت کا پھل چکھا اور ان کی 70 پوشی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ 7، توبہ کی قبولیت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا نفسنا ون لم تغفرنا اترہمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ 8، دنیا میں نزول۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا گیا۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور حضرت حوا مکہ میں نازل ہوئیں۔ دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ 9، خلافت زمینی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی۔ انسانیت کی نسل حضرت آدم اور حضرت حوا سے چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کئی بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ مشہور بیٹے قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ زمین کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مختلف روایات کے مطابق 930 سال تھی۔ ان کی تدفین ملک شام کے علاقے میں ہوئی۔ بعض روایتوں میں جبل ابو قبس، مکہ کا ذکر بھی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا حضرت آدم کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے۔ ان کا انتقال جادوا کے مقام پر ہوا جہاں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات۔
توحید، نماز، انصاف، علم، رزق حلال۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو شریعت کی ابتدائی تعلیمات دیں۔ قرآن میں حضرت آدم کا مقام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 25 مقامات پر آیا۔ ان کو صفی اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کہا گیا۔ حضرت آدم اور ہمارے لیے سبق۔ توبہ کا دروازہ۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ اگر ہم غلطی کریں تو سچی توبہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ علم کی اہمیت۔ حضرت آدم کو علم عطا کیا گیا جس سے انسان کا مقام بلند ہوا۔ ابلیس سے محتاط رہنا۔ شیطان آج بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احادیث میں حضرت آدم۔ حدیث الناس علم من آدم اویدم من تراب۔ آدم کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت آدم کے اہم القابات۔ لقب معنی: صفی اللہ، اللہ کا چانا ہوا بندہ۔ ابو البشر، تمام انسانوں کے والد۔ خلف علیل فی الرز، زمین پر اللہ کا نائب۔ حضرت ہوا کے فضائل۔ پہلی عورت، پہلی ماں، انسانیت کی والدہ۔ صبر، اطاعت اور توبہ میں نمایاں مقام۔ روحانی پہلو۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا کی کہانی ہمیں اللہ کی رحمت اور عدل دونوں سکھاتی ہے۔ انسانیت کی ابتدا جنت سے ہوئی اور ہمارا اصل مقام بھی وہی ہے۔ نتیجہ: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہا کی زندگی انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ ان کی آزمائش، گمراہی، توبہ اور خلافت کے مراحل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عظمت دی ہے مگر اس کے لیے تقوی شرط ہے۔